اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ عنقریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر انگنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس مہربان رب نے زمین اور آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات اور ضروریات سے ہر لمحہ ہر وقت باخبر ہے۔ سنو، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، نوازنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ کن فیکون کے معجزے اللہ نے کرنے ہیں، لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہونا کبھی، بس اپنی دعاؤں میں مخلص رہو، راستے اور اسباب اللہ نے ہی بنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں ہیں اور زمانے کی تلخیاں ہیں، اور دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا ہونا ہے۔ اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ جان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہ سکتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا جواب دیتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیروں کے باوجود بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے آنے کی صورتیں نکال کر دیتا ہے اور بلند مقام پر بٹھاتا ہے۔ جان رکھو، یاد رکھو، نہ تو تم خدائی مشیتوں سے لڑنے کے قابل ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے یا تکلیف میں مبتلا ہو، تو سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر مومن پر کوئی آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت ہی آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقعہ ہو جائے
تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بیجا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ تمہارا دل اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف التفات بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ، تمہاری پسند اور ناپسند اس اقدار اور بلند معیار کے ہو جاتے ہیں جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری مضطرب زندگی میں سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، بس اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں یکسو ہو کر اپنے پیر اس دین کی سمت جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکروں میں ڈوبا ہے تو تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو کہ جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تو جان رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور مہربان بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانیاں نہیں کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن دائیا تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے، اور جب چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہاری ہر مانگ، تمہاری ہر مراد پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے نا تو اس کے ماحول، اسباب اور اثر میں حیران کن راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اگر تم غیبی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنی ذات کے متلاشی بن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، تو اللہ تمہیں اپنی غیبی مدد سے وہ کامیابیاں عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھو، بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ کی قوت پر اپنا یقین قائم کیے رکھنا، تو عنقریب وہ تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہیں، کہ جب آزمائش کا منظم طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے، تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تبھی اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تم ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہیں کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ جان رکھو، بہترین اعمال کی طاقت سے جڑ کر ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے ہی جیت کی ان لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں جو تمہاری روح تک کو سیراب کر دیتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک بخشتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ عالی ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ عنقریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری